السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ابتدا میں سلیم کوثر کے 3-4 شعر ہیں، وہ سن لیجئے کہ اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے محبت میں، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے. اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے محبت میں، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے. ہمیں بھی گر تمہاری طرح جینے کا ہنر آتا، مکان اپنا وہی رکھتے، پتہ تبدیل کر لیتے. اور تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی، تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. ہمیشہ کی طرح ہم بول اٹھے، ورنہ اب کے بھی گواہی دینے والے واقعہ تبدیل کر لیتے. 4 شعر میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں. چاروں اپنی ایک نئی معنویت کے ساتھ، آج کی گفتگو کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں. ہم میں اللہ تعالیٰ نے جو نئی انڈرسٹینڈنگ کی اور عرفان کی اور تفہیم کی روح پھونکی ہے اپنے ایک فرستادہ کے ذریعے، اس کا ایک فیض یہ بھی ہے کہ اب ہم روزمرہ کے واقعات اور روزمرہ ہونے والے اپنے ساتھ تعاملات اور سلسلوں کو ایک بچپنے اور ایک نابالغ سطح پر سمجھنے کی بجائے اس کی بلوغت اور اعلیٰ ترین مفاہیم میں لے جانے کی استطاعت رکھتے ہیں. ورنہ یہی 4 شعر جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ یونیورسٹیوں میں لڑکوں لڑکیوں کی مجلس اکٹھی ہوئی ہو تو اس کا سوائے اس کے کوئی مفہوم ہی نظر نہیں آتا کہ وہ اس سے وہ بتاتے چلے جاتے ہیں اپنے دل کی حالت، اور وہ سمجھنے والیاں اور سمجھنے والے سمجھتے چلے جاتے ہیں. دیٹس اٹ. تو وہاں وہ سلیم کوثر جو انلائٹنڈ اور آسمان سے جو فیض یافتہ ذہن اور شعور ہے، اس کی رسائی وہیں تک تھی. لیکن وہی بات جب اس سے بڑے شعور اور اس سے بڑی انڈرسٹینڈنگ اور تفہیم کے درجے تک پہنچی تو الفاظ اور مصرے وہی رہے، لیکن اپنے نئے مفاہیم، زیادہ جاندار اور زیادہ ڈیوریبل مفاہیم دینے کے قابل ہو گئے. اب میں پچھلا جو پروگرام تھا ہنگارا، جس میں کچھ گفتگو ہوئی تھی اور احباب نے اس کو پسند بھی کیا، اور جہاں جہاں اس نے جانا تھا وہاں پہنچی بھی ہوئی، کچھ مجھے بھی فیڈ بیکس آئے ہیں کہ وہ جتنی اس میں گفتگو ہوئی تھی وہ کوئی جیسے مینے دینے اور وڈیائی اور بڑے پن اور تفاخر کی بنیاد پر ان میں سے ایک لفظ بھی نہیں تھا. وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت کیچڑ اچھالنے والی اور ایک کم ظرفی والی مہم، ایک اچھا اور متدین مزاج رکھنے والے تہذیب یافتہ انسانوں کے گروہ اور مستقبل میں دور تک اپنے آپ کو دیکھنے والی کمیونٹی، جو پاکستان سے اس کا تعلق ہے کہ اس کا ایک مرکز پاکستان میں ربوہ موجود ہے، لیکن اب وہ پوری دنیا کے ٹارگٹس کو اور پوری دنیا کو کے آنے والے دنوں کو سامنے رکھ کے اپنی بڑھوتری اور اپنی غور و پرداخت میں مصروف ہے. اس میں ایک صوبے کا، ٹھیک ہے پنجاب پاکستان میں فیصلہ کن رول پلے کرتا ہے، لیکن وہ سیاسی طور پر پنجاب کا فیصلہ کن رول پلے کرنے والے دانشور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس زمانے کی، اس عہد کی تاریخ میں گریٹر پنجاب، اور گریٹر پنجاب مطلب ٹوٹل جو پنجاب تھا، متحدہ پنجاب، اس سے جنم لینے والی ایک تحریک
اور اس تحریک کے بانی جو اسی خطے کی پیدائش تھے، اس نے بھی ایک کردار ادا کرنا ہے۔ اگر وہ آدھے پنجاب اور سیاسی طور پر جو گدڑ ٹپوشیوں میں مصروف لیڈرشپ ہے اسی پنجاب کی، اسی کی حد تک اپنی انرجیز کو انگیج کر لیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ ایک چیف منسٹر کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو اس سے بڑی حماقت اور ہو کیا سکتی ہے؟ یعنی سفر وہ ہے کہ آنے والے زمانے اگر ہمیں اپنے ساتھ اور اپنے سمیت نظر نہیں آتے تو پھر ساری پچھلی جو آج تک ہم نے 1.5 سال میں گفتگو کی ہے اور پچھلے 150 سال میں جو علم الکلام آپ کو دنیا کو سننے کو ملا ہے، اس کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے پھر تو۔ لیکن اتنی گزارش کرنی ضروری ہے کہ یہ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کو یہ اپنے پیروکاروں کو اور اپنے سیاسی چیلوں چانٹوں کو نہیں بتاتے۔ اشارتاً میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ آئین پاکستان میں آئین احمدیوں کے اوپر اس طرح کی مغلظات بکنے، اس طرح کے بے بنیاد اتہامات ہر وقت لگانے اور حکومتی سطح پر اس طرح کی نفرت انگیز ٹارگیٹڈ مہم کو پیٹرنائز کرنے کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ آئین یہ حق دیتا ہے کہ ہر پاکستانی بحیثیت پاکستانی شہری اپنے تمام حقوق، زندہ رہنا، نوکری کرنا، بات کرنا، اظہار کرنا، ان ساریوں کی آزادی آئین کی روح سے موجود ہے۔ اس کی امینڈمنٹس کر لینے کے باوجود بھی وہ چیز وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ جو اینٹی احمدیہ حرکتیں اور امتناع قادیانیت آرڈیننس ہیں، وہ بنیادی طور پر آئین کے گریٹر فریم کی نفی ہیں، اور اس فریم کی نفی کرنے کی جرت اکثریت اور حکومت اور ریاست کے غیر ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے کرتے ہیں۔ گئی